عبد الرحمن بن ثعلبہ، عبد الرحمن بن ثعلبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ نوجوان صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، عبد الرحمن بن ثعلبہ۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا، جب کسی کام سے بھیجا تو وہ جب یہ نکلے ہیں باہر تو ہوا چل رہی تھی، تو ایک صحابی کے گھر کے باہر کپڑا پڑا ہوا تھا، تو وہ کپڑا اٹھا تو ان کی نظر پڑی گھر کے اندر، تو وہاں دیکھا کہ صحابیہ کی جو گھر والی تھی وہ نہانے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھی۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے ٹکٹکی بن گئی، ایک سیکنڈ کے لیے ایک دم خیال آیا، یہ میں نے کیا کیا؟ اف، یہ خیال آتے ہی اپنا سر پکڑا اور بھاگ کے مدینے سے باہر جا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ مدینے کے باہر آتش فشاں پہاڑ تھے ارد گرد، یہ ان پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے، چھپ گئے۔ اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں، عبد الرحمن کو بھیجا، آیا نہیں۔ پورا دن گزر گیا، کہاں رہ گیا بھائی، کہاں رہ گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی سے آپ نے فرمایا بھی عبد الرحمن کو بھیجا تھا کام سے، کہاں چلا گیا؟ تو مدینے میں پتہ کیا تو کہیں نہیں، کہا فرمایا، آپ نے فرمایا بھائی ڈھونڈ کے لاؤ اس کو۔ تو یہ حضرات باہر نکلے نا، ایک دن پورا ڈھونڈتے رہے، 2 دن ڈھونڈتے رہے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک بکری چرانے والا مل گیا، اس نے کہا کہ یہ جی آپ یہاں ایک نوجوان ہے، میں اس کو سنتا ہوں، وہ رات کے وقت نکلتا ہے، کہ غار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ رات کے وقت نکلتا ہے اور دھاڑے مار کے روتا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، کہیں شاید آپ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تو صحیح وہ ہے کدھر؟ کہا جی وہ سامنے والے پہاڑ پہ میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ دونوں حضرات رات کو جا کے ادھر بیٹھ گئے، تو رات کو یہ نکلے باہر، عبد الرحمن بن ثعلبہ اسی طرح روتے ہوئے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی، تیسرا دن ہے یہ، معافی مانگ کے۔ تو ان دونوں حضرات نے پکڑ لیا، ان کو پکڑ کے لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس، فجر کے بعد حاضر کیا، یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ بتا نہیں سکتا، ایسا گناہ ہوا ہے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ بتاؤ۔ بہت روتے بتایا، مجھ سے یہ ہو گیا کہ وہ میں بال سکھا رہی تھی، میری نظر تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ادھر۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاتے، میں اللہ سے معافی منگوا دیتا۔ روتے رہے، نہیں، اسی حالت میں بیمار ہو گئے، اسی حالت میں بیمار ہو کے اللہ کے نبی عیادت کو گئے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا عبد الرحمن سے یہ کہو، عبد الرحمن کو یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دیں، اس سے کہو اب راضی ہو جائے، اس سے کہو اب راضی ہو جائے، اب ٹھیک ہو جائے۔ جب عبد الرحمن بن ثعلبہ نے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے اتنے زور کی چیخ ماری کہ ان کی روح نکل گئی۔ ہاں تو اتنا کریم ہے اللہ، ہاں جتنے ریت کے ذرے وہ لکھ دی۔ میرے بندے سے کہو چلو غلطی ہوئی، معاف کیا، غلطی ہو گئی، غلطی ہونا، انسان ہونا، غلطی ہونا، اور غلطی ہونا یہ ہمارے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم انسان ہیں۔ اس پر معافی مانگنا یہ بندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے۔ حضرت شبلی رحم اللہ حالت کشف میں بیٹھے ہوئے، یہ حضرت شبلی رحم اللہ نہیں ہے، یہ جو ہمارے دور کے ہیں، یہ 400-500 سال پرانے کی حضرت شبلی رحم اللہ تھے، جو حضرت عبداللہ اندلسی کے مجاز تھے، پرانے بزرگ کی بات کر رہا ہوں۔ تو حالت کشف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے شبلی اگر تیرے عیب لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک انسان ایسا نہ ہو جو تیرے سلام کا جواب دے۔ تو حضرت شبلی نے عرض کی اے اللہ اگر میں تیری رحمت کی وسعت لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک آدمی بھی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا شبلی تو ہمارے راز کو راز رکھ، ہم تیرے راز کو راز رکھتے ہیں۔